پہلے 40 سال پہلے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہماری جو ہائیڈرو الیکٹریسٹی جو اتنی سستی ہمیں بجلی مل رہی تھی، یہ آگے جا کے پاکستان کا کیا انرجی مکس ہونا چاہیے، کس فیول کے اوپر ہمیں بجلی بنانی چاہیے. تو اگر یہ مسلسل ڈیبیٹس ہوتی تو ہم بہت پہلے وہ فیصلے کر لیتے جن فیصلوں کی وجہ سے آج ہمارے لوگوں کے اوپر ہم بوجھ نہ ڈال رہے ہوتے مہنگی بجلی کا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہم سبسڈیز دے رہے ہیں، یہ سبسڈیز کی اتنی بڑی ڈسٹورشن آئی ہوئی ہے. یہ ابھی جو گیس سیکٹر کی بات ہو رہی ہے کہ صرف 27% پاکستانیوں کو پائپ گیس ملتی ہے، جو گھروں میں گیس ملتی ہے. تو جو باقی سارے لوگ ہیں وہ ایل پی جی سلنڈرز استعمال کرتے ہیں، جو میں بھی کرتا ہوں. جو ان کی جو کاسٹ ہے ایل پی جی کی، وہ 4 گنا زیادہ ہے ان 27% کنزیومرز کے جن کے گھر گیس آتی ہے. وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ زیادہ غریب لوگ ہیں، پہاڑوں پہ رہتے ہیں، جو کہ ایل پی جی سلنڈرز استعمال کرتے ہیں. 2 مقصد ہوتے ہیں سبسڈیز کے. ایک یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ سبسڈائز کریں جو سب سے غریب لوگ ہیں، جن کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں، جن کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری سبسڈائز ان لوگوں کو کریں جو وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے، ان علاقوں کو آپ اوپر لانا چاہتے ہیں. سبسڈی اس طرح ہو کہ وہ ویلتھ کریشن کرے تاکہ وہ ملک کی ویلتھ بڑھے، جی ڈی پی بڑھے، پر کیپٹا انکم بڑھے. اور ہمارے کیس میں ہمارے جو اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں ملک کے اوپر، ہم قرضے واپس کرنے شروع کریں. تو جو میں نے سبسڈیز کے اوپر پریزنٹیشن لی ابھی ریسنٹلی، وہ لوگ سبسڈیز زیادہ تر لے رہے ہیں جن کو جو پہلے بڑے طاقتور ہیں. یہ ساری ڈسٹورشن اس لیے آئی کہ ہم نے کبھی ڈیبیٹ ہی نہیں کی کہ ہمیں کس طرح کی انرجی چاہیے تھی، ہمیں بجلی کس سے بنانی چاہیے تھی. کیونکہ ہم نے نہیں کی، آج ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. میں بڑا ویسے آئی پی پیز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور ری نیگوشیٹ کیا کانٹریکٹس. اور انشاءاللہ یہ ہم اگلے ہفتے پبلک کو بتائیں گے کہ جتنی بھی ہم نے ری نیگوشیشنز کی ہیں کانٹریکٹس کی، کتنی بڑی سیونگ، یعنی کتنا کم بوجھ پڑے گا اپنی عوام کے اوپر. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے یہ جو اس سیمینار میں، جو آج تک ہم ایک سستی گیس کے اوپر ریلائی کرتے آ رہے تھے، انڈیجنس گیس، جیسے جیسے اس کے ریزروز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں سردیوں میں ایک بہت بڑا کرائسس آ جاتا ہے گیس کا، شارٹیجز. جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں گیس، وہ حمایت اللہ نے بتائی آپ کو دیا کہ وہ فرق کتنا ہے جو لوکلی گیس پروڈیوس کر رہے ہیں جو امپورٹڈ گیس. بہت بڑا فرق ہے اس میں، کیونکہ یہ نہیں کسی ملک میں ہوتا کہ ایک صوبہ اوپر چلا جائے اور ملک نیچے آ جائے. صوبے کئی دفعہ پیچھے رہ جاتے ہیں کہ اگر ملک میں ایکویٹیبل گروتھ نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ ایک خطہ اوپر چلا جاتا ہے. لیکن اگر ملک نیچے آ رہا ہے تو یہ نہ کبھی ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک صوبہ اوپر چلا جائے گا. اب ہمارے پاس جو چیلنجز آ رہے ہیں، گیس کی ڈپلیشن ہو رہی ہے، ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ آگے ریزروز ہیں اور ان میں سے گیس نکلے گی، نہیں بھی نکلے گی، یہ بھی ابھی نہیں پتا. ہم بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایکزون جو ڈرلنگ کر رہا تھا آف شور، اس میں سے گیس نکلے گی، نہیں نکلی. وہ بڑے سرٹن تھے کہ گیس نکلے گی. ہیوی کاسٹ ہوتا ہے یہ جو کنویں جب ہم گیس کے کھودتے ہیں. میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں ندیم، آپ اس کو جو ڈیبیٹ کو لیڈ کریں گے، اینڈ میں کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوگا کہ وے فارورڈ کیا ہے ہمارے ملک کا. پنجاب پرابلمس فیس کر رہا ہے، کے پی فیل کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی گیس ہے، وہ بڑی کم گیس اپنی جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. سندھ کے ابھی آپ نے ویوز سن لیے. ایونچولی میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک کوئی کنسنسس بنے اور بڑی پکچر آپ دیکھیں، کیونکہ ایونچولی یہ جو ہم سبسڈائز کرتے ہیں، یہ سبسڈی کہیں سے تو دیتے ہیں، اور وہ سبسڈی چلی جاتی ہے قرضوں کے اوپر، اور وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں، تو قرضے تو ایونچولی دینے ہیں.